بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم مکرم جناب عظیم عالم دین مفتی جماعت حضرت مولانا قاری خلیل الرحمان جوید صاحب، اللہ یحمدہ وہو المحمود ابدا ابدا، واستعینہ وہو المنعم المولا ونعم النصیر مؤیدا، لا شریک لہ الہا واحدا احدا فردا صمدا، واشہد ان سیدنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ، نبی ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے، یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ صدر مجلس محترم ذی وقار حضرت علامہ حافظ محمد شریف فیصل آبادی حفظہ اللہ، میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم اہل حدیث ہی کے عنوان سے سرگودا کے ایک علاقے 23 چک میں جمع ہے، جو ہمارے بزرگ علامہ حافظ دین محمد صاحب کی یہ ایک لگایا ہوا سمجھ لو کہ پودا ہے، ان کی نشانی ہے۔ اللہ جزا خیر دے ان کے بچوں کو، وہ اپنے نیک والد کے نیک مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دنیا میں جتنے مسالک
ان میں اہل حدیث واحد مسلک ہے جس کی بنیاد، جس کی اساس قرآن و سنت پر۔ ہم ان دو سے باہر کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے، اور ہمارا یہ بھی نقطہ نظر ہے کہ حجت ہونے کے اعتبار سے، دلیل ہونے کے اعتبار سے، سند ہونے کے اعتبار سے، معیار ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں کوئی فرق نہیں۔ یہ اہل الرائے فرق کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو سب سے پہلے قرآن میں ڈھونڈو، قرآن میں نہ ملے تب حدیث کی طرف جاؤ، لیکن پہلی کوشش قرآن کی۔ یہ فکر اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ اسلام نے کسی مفتی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ تیرے پاس اگر نبی مکرم کا کوئی فرمان اس سوال کے جواب میں موجود ہے تو تو انتظار کر، اس فرمان کو چھپائے رکھ جب تک کہ تجھے قرآن مجید کی آیت نہ مل جائے۔ یہ مسئلہ قرآن و سنت سے نہیں۔ ایک علاقے میں، جیسے آپ کا گاؤں ہے ایسا ہی گاؤں تھا، ایک خاتون کا انتقال ہو۔ اس پورے علاقے میں ایک عورت ایسی تھی جو خواتین علاقے میں محلے میں فوت ہوتی تھی، ان کو وہ غسل دیتی۔ لوگ اس کے پاس گئے کہ فلاں گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، فلاں کی بیوی فوت ہوئی ہے، فلاں کی بہن فوت ہوئی ہے، آپ چلیں تو اس کو غسل دے دیں۔ اس نے کہا میرے ساتھ آج ایک مسئلہ لاحق ہے، آپ علماء سے پوچھ کر مجھے اس کا جواب دے دے تو پھر میں چلنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا بتائیے کون سا مسئلہ ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ آج میں حالت حیض میں، علماء سے یہ پوچھ کے بتاؤ کہ اس حالت میں میت کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں۔ کسی عالم کے پاس لوگ جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے دے سکتی ہے، کیا حرج ہے؟ وہ دلیل پوچھتے ہیں تو دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں دے سکتی ہے تو ناپاکی کی حالت ہے، دلیل پوچھتے ہیں، دلیل کسی کے پاس نہیں۔ اسی کشمکش میں ظہر کا وقت آ گیا، میت گھر میں رکھی ہوئی، غسل دینے والی نہیں، میت خاتون کی۔ اب دیکھیے اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ وہ جو ہر عالم سے دلیل پوچھ رہے تھے وہ محلہ کوئی عام محلہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دلیل پوچھنے کی جو عادت ہے یہ دنیا میں کسی کو نہیں ہے سوائے اہل حدیثوں کی۔ ہر کسی سے پوچھتے ہیں دلیل کیا؟ ظہر ہو گئی، میت رکھی ہوئی۔ امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ جلیل القدر محدث تھے اپنے دور کے، ظہر پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں نے گھیر لی۔ حضرت نماز بعد میں پڑھائیے گا، پہلے بتائیے صبح سے میت پڑی ہوئی ہے گھر میں، غسل دینے والا کوئی نہیں، محلے میں ایک عورت ہے وہ آج حالت حیض میں ہے، وہ کہتی ہے علماء سے پوچھو، اگر میں غسل دے سکتی ہوں تو دیتی ہوں، اگر نہیں دے سکتی تو نہیں دیتی۔ انہوں نے کہا اسے کہو کہ وہ غسل دے سکتی۔ لوگوں نے کہا دلیل؟ انہوں نے کہا دلیل بخاری شریف کی وہ روایت ہے
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ وہ جائے نماز مجھے پکڑا دے. سیدہ عائشہ نے یہی الفاظ کہے جو اس غاسلہ نے کہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو حالت حیض میں ہوں, میں جائے نماز تو ایک پاک کپڑا ہے, اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے, میں اس حالت میں ہوں, ان ہاتھوں سے آپ کو وہ جائے نماز کیسے پکڑا دوں؟ آپ نے فرمایا عائشہ ان حیضتک لیست فی یدک, حیض کو تیرے ہاتھوں میں نہیں لگا ہوا, اٹھا کے دے. سیدہ عائشہ نے جائے نماز اٹھا دی. گویا امام ابو ثور رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی کوئی آیت ڈھونڈنے کی زحمت نہیں کی, سوال سنتے ہی حدیث ذہن میں آئی بتا دی. یہ اہل حدیث کا منہج ہے, مسلک. آج کیا عورتیں جب ان ایام میں ہوتی ہیں وہ گھر میں آٹا نہیں گوندتی؟ اگر اس کے ہاتھ ہی ایسے ناپاک ہیں جیسے نعوذ باللہ کتا ناپاک ہوتا ہے, نجس ہوتا ہے, وہ آٹا نہیں گوندتی, روٹی نہیں پکاتی, کھانا نہیں بناتی. ہم اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی نہیں کھاتے ان دنوں میں. یہ جہلا کی باتیں, حکمی پلیدی ہونا اور پورے وجود کا نجس العین ہونا دو الگ الگ باتیں. مومن اس طرح کبھی ناپاک نہیں ہوتا. ایک مسئلے کو حل فرمایا حدیث کے ذریعے سے, مسئلہ حل ہو گیا. بعض مسائل ایسے بھی آئے وہاں قرآن پیش کیا گیا. مثلا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر جیسا مدبر انسان وہ بھی تھوڑا سا لرز گیا, پھسل گیا, تلوار بے نیام کر لی. خبردار اگر کسی نے کہا نبی فوت ہو گئے تو میں گردن اڑا دوں. صحابہ چپ بیٹھے. حضرت عمر کے آگے کون بولے؟ پھر وہ بھی بے نیام تلوار لیے کھڑا ہے. اور حضرت عمر صرف دعوے نہیں کرتا تھا, جو کہتا تھا وہ کر گزرتا تھا, سب کو پتا تھا. صدیق اکبر حجرہ اقدس سے آپ کی پیشانی کا بوسہ دے کر جب واپس مسجد میں گئے, سیدھا منبر پہ چڑھ گئے اور منبر پہ چڑھ کر پہلا جملہ یہی کہا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو شخص محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. اور جو بندہ اللہ رب العالمین کو اپنا معبود مانتا ہے وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے, ایسا زندہ ہے حی لا یموت, اس پر کبھی موت کا اطلاق نہیں ہوتا. ساری کائنات کو مارنے والا مگر خود مرنے سے پاک, ساری کائنات کو کھلانے والا خود کھانے سے پاک, ساری کائنات کو پہنانے والا مگر خود پہننے سے پاک, ساری کائنات کو پلانے والا مگر خود پینے سے پاک, ساری کائنات کو ساری رات میٹھی نیند سلانے والا مگر خود سونے سے پاک. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. ارے تم نیند کی بات کرتے ہو, وہ تو اونگ سے بھی پاک, اسے کبھی نیند کا جھٹکا بھی نہیں آیا.
جیسے تمہیں بس میں بیٹھے بیٹھے کبھی اونگ آتی ہے، اللہ تو اونگ سے بھی پاک ہے، ہر ضرورت ہر حاجت سے رب العالمین پاک ہے۔ اب دو دعوے، حضرت عمر فاروق نے بھی دعویٰ کیا کہ نبی فوت نہیں ہوا، صدیق اکبر نے دعویٰ کر دیا کہ پیغمبر فوت ہو گیا۔ دو بڑے بڑے دعوے معمولی ہستیوں کے نہیں، جلیل القدر صحابہ کرام کے دو دعوے صحابہ کرام کے سامنے آئے۔ ابو بکر بھی معمولی آدمی نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے احسانوں کے بدلے چکا ہوں سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر ایسا شخص ہے جس کے بدلے روز آخرت اللہ رب العالمین ہی عطا کرے گا، میں ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا۔ آپ نے کسی موقع پر یوں بھی فرمایا عمر ایسا جری انسان، ایسا بہادر انسان ہے جس راستے پر چل نکلتا ہے ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو ساری باتیں معلوم ہیں، اپنے بعد مصلی پہ کھڑا کرنا بھی صحابہ کو معلوم ہے، ساری فضیلتیں معلوم ہیں، لیکن 23 شک والو یاد رکھو صحابہ کرام دعووں پہ یقین نہیں کرتے تھے، دلیل کے محتاج ہوا کرتے تھے۔ صحابہ سارے مسجد میں انتظار کر رہے ہیں کہ کس کے دعوے کی تائید کریں، ابھی تک کسی نے بھی اپنے دعوے کے ساتھ دلیل نہیں دی۔ صدیق اکبر نے اپنے دعوے کے ساتھ دلائل دینے شروع کیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد عربی کی حیثیت بھی دیگر انبیاء کی طرح ایک رسول کی ہے، جس طرح دیگر انبیاء چلے گئے آپ بھی چلے جائیں گے، اگر آپ چلے جائیں یا قتل ہو جائیں کیا تم ایڑیوں کے بر اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے اللہ کے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ کفار جو دن رات آپ کی موت کے متمنی ہیں یہ بھی تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو یہ کب تک رہیں گے؟ یہ بھی تو مر مٹنے والے ہیں، یہ بھی تو جانے والے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرمائی ہمیں ایسے لگا جیسے یہ آیات اتری ہی اب ہیں، ہم سارے بھول چکے تھے، دل و دماغ میں واپس آ گئی۔ حضرت عمر کی بے نیام تلوار بھی خود بخود نیام میں داخل ہو گئی۔ کبھی قرآن پاک پر صحابہ نے اتفاق کیا، کبھی حدیث رسول پر، یہی ہمارے مسلک کی اساس۔ یہ جو ہم بچپن سے سنا کرتے تھے اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ یوں ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت، اس کے پیچھے بہت بڑا پس منظر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ادھر سے سنا ادھر کیا، سارے معاملات آپ دیکھیں، دلیل صرف دلیل مانگنا کافی نہیں ہوتا، اور اگر مانگ بھی لیں تو صرف دلیل دینا بھی کافی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی دلیل دے دے اس کو ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو لے گئے،
ابا سے الٹی سیدھی باتیں کی، ان کو منایا، ورغلایا، بہکایا، اور وہ دھوکے میں آ گئے۔ وہ بھی اپنی اولاد تھی کہ واقعی شاید یہ بھائی سے محبت کرتے ہیں، گھمانے لے جا رہے، اجازت دے دی، لے گئے۔ لیکن اپنا مشن پورا کرنے کے بعد جب واپس آئے، ایک دعویٰ لے کر آئے۔ دعوے کے ساتھ 2 دلیلیں لائے، دعویٰ بھی لائے، دعوے کے ساتھ 2 دلیلیں بھی لائے۔ دعویٰ کیا لائے؟ شام کو جب آئے، خود آئے، یوسف لا آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا کیا بنا؟ رو رو کر کہنے لگے ابا کیا بتائیں؟ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا، اس کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ اب دلیل میں جو 2 باتیں پیش کی، ایک تو مگرمچھ کے آنسو، رو رو کر بتائے۔ ایمانداری سے بتائیے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ جھوٹا تھا۔ معلوم ہوا کہ ثبوت جھوٹے بھی ہوتے ہیں، ثبوتوں کو بھی کھنگالنا پڑتا ہے کہ حق ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ امام بخاری ایسا نہیں بن گیا، لوگوں نے ان کو ایسے یہ رتبہ نہیں دے دی، کھنگالے گئے، جانچے گئے، پڑتالے گئے، پرکھے گئے، کئی لیبارٹریوں سے ان کی حدیث کو گزارا گیا، پھر نتیجہ نکلا صح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف۔ اہل حدیثوں تمہیں مبارک ہو کہ آپ کے مسلک کی بنیاد وہ 2 باتیں ہیں جن سے سچی بات دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کر بھی کون سکتا ہے؟ پھر رسول اس لیے سچا ہے کہ رسول کی زبان پہ تو قرآن مچلتا ہے، رسول کی زبان پر قرآن بولتا ہے، وہی بولتی ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ خاص کر دین کے معاملے، دنیا کے مسئلے میں تو اللہ کے رسول نے خود اجازت دی، انتم اعلم بامور دنیاکم، ارے دنیا والو تم جانو، تمہاری دنیا جانے، تم دنیا کے معاملے مجھ سے بہتر جانتے ہو، لیکن دین مجھ سے بہتر تم نہیں جانتے۔ دین کی جب بھی بات ہوگی مجھ سے پوچھو، مجھ سے سیکھو۔ نماز کا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، پوری امت کو پابند کیا ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کسی مولوی، کسی مفتی، اس علاقے والا، اس علاقے والا نہیں، جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حج کی بات آئی، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، پھر کبھی پتہ نہیں ہماری تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ حج کے مسئلے سیکھو۔ آپ نے ہر ایک بات پہ اپنی ذات کو پیش کی، ہمیں مکلف کیا کہ میری پیروی کریں، اور قرآن یہی کہتا ہے، اور پھر یہ معیار بنا دیا، اس بات کو معیار بنا دیا۔ دیکھیے دنیا میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، جو بھی کلمہ پڑھنے والے، آپ ان سے کسی بھی مسئلے پہ پوچھو وہ مسجد کیوں بناتے ہیں، وہ حج کرنے کیوں جاتے ہیں، وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ کو سارے ایک ہی جواب دیں گے، میاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب آپ ان کے طریقوں کو دیکھیں گے، سب کے طریقے دوسرے سے مختلف،
اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں تو ہم سب کا کام ایک جیسا ہونا چاہیے. اللہ کو راضی کرنے کا کوئی ایک ہی طریقہ ہوگا نا. اور اگر اتنے سارے طریقے ہیں تو پھر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بجائے متحد متفق کرنے کے ہمیں ایسا انتشار کا شکار بنا دیا کہ ہم سارے چوں چوں کا مربع بن کے رہ گئے. ایک ہی چیز کو کوئی حلال کہتا ہے دوسرا حرام، ایک ہی پانی کو ایک امام حلال کہتا ہے دوسرا حرام. ایک ہی چیز، ایک امام کہتا ہے 40 ڈول نکالو ورنہ کنواں ناپاک، دوسرا کہتا ہے نہیں اس کنویں کا پانی چیک کرو رنگ بو ذائقہ، اگر رنگ خراب ہے اس چیز کے گرنے سے تو پانی نکال، بو آ رہی ہے پانی نکال، ذائقہ بدل گیا پانی کا، پانی نکالو. کتنا نکالو؟ 40 ڈول نہیں. جو چیز بدلی ہے جب تک وہ چیز اپنی حالت پر نہ آئے اس وقت تک پانی نکالو. بات سمجھ میں آتی؟ اب 40 ڈول نکالو، ہم نے 39 ڈول نکال لیے، 39 ڈول نکال لیے، ایک ڈول ابھی کنویں کے اندر ہے. کنواں پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ بولی ہے اب تو بولتے کسی کی تقریر میں سبحان اللہ، ہماری تقریر میں ہم کہیں بھی تو بھی نہیں بولتے. کمال. میں نے نعرہ کے لیے نہیں کہا. جزاک اللہ. وہ اگر ایک ڈول جو ناپاک باقی رہتا ہے وہ اگر اس کے اندر ہے تو کنواں پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہیں؟ ناپاک ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اب وہ جو ایک ڈول نکلنے والا ہے جس سے کنواں پاک ہو جائے گا وہ کسی ایک طرف کھڑا ہوا ہے یا پورے کنویں میں مکس ہے؟ اب یہ کیسی عقل ہے کہ میں وہ ایک ڈول تو میں رسی ڈال کے کسی ایک جگہ سے ہی کھینچوں گا نا، پورے کنویں سے تو نہیں نکالوں گا. پورا کنواں نہ پاک ہے، اب میں آخری ایک ڈول کھینچوں گا کنواں سارا پاک ہو جائے گا. عجیب فلسفہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے ہمیں کیا راہ بتلا کہ سارے لوگ، سارے مسلک والے اپنی عبادت کے کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. کبھی اللہ سے بھی تو پوچھو نا 23 چک والو، کبھی اللہ سے بھی تو پوچھو اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تو کس طریقے پر راضی ہوتا ہے؟ سینے پر ہاتھ باندھنے والا بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کرنے کے لیے، پیٹ تھامنے والا بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، سرے سے نہ باندھنے والا، ہاتھ چھوڑنے والا وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ رب العالمین کو اپنا معبود بنانا چاہتے ہو، اللہ سے شرانہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اس کو راضی کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے چلے آؤ، نتیجے میں اللہ رب العالمین کی نظر میں تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. یہ گر بتا دیا اللہ رب العالمین کے قرآن نے کہ نبی اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کی اتباع ضروری ہے، نبی کا اسوہ ضروری ہے، نبی کی پیروی ضروری ہے. اہل حدیثوں نبی کی محبت کو جل سے جلوسوں تک محدود نہ رکھو. آج دنیا ہمیں تانے دیتی ہے میاں وہ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں تم جلسے کرتے ہو، فرق کیا ہے؟ بات تو کھری ہے، صرف اپنے آپ کو ربیع الاول تک نبی کی محبت کے ساتھ منسوب نہ کرو. اللہ کے نبی کی محبت کسی مہینے کی، کسی وقت کی، کسی ٹائم کی، کسی موسم یا سیزن کی محتاج نہیں ہے. یہ تو 12 ماشی چیز ہے، سدا بہار چیز ہے،
سدا بہار رہنے والی چیز ہے۔ اپنے ان پروگراموں کو سدا رکھا کیجئے، کسی کی نقل میں، کسی کی پیروی میں کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ اس مہینے کا انتخاب مت کیا کیجئے، اس مہینے کا انتخاب نبی کی محبت کے لیے نہ کیا کیجئے۔ ساری کائنات، سارے موسم، سارے سیزن، سارے دن اور ساری راتیں نبی کی محبت تو جزو ایمان ہے۔ ہم کسی بھی وقت ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت میں مومن ہوں لیکن میرے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے، چونکہ ابھی سفر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ، ربیع الاول آئے گا تو پھر محبت جاگے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ محبت نبی کی ہر وقت، اور پھر ہم دنوں کے، لمحوں کے، تہواروں کے شریعت نے ہمیں محتاج ہی نہیں رکھا۔ دیکھو اللہ کے حبیب نے اپنی ذات سے محبت کرنے کا بھی ایک طریقہ بتایا کہ میری ذات سے محبت، ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ لیکن آپ نے جو گر بتایا، اگر اس کو پیمانہ بنا کر آپ سامنے رکھے اور پھر دیکھیں کہ کیا میں اس پیمانے پر پورا اترتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو میری ذات سے محبت کرتا ہے بس وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، وہی میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ نے کہیں یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس بندے نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا۔ آپ نے اپنی ذات سے پیار کرنے کو معیار اپنی سنت اور طریقے کو بنایا، اپنی پیروی کو بنایا، اپنی ذات کو معیار نہیں بنایا۔ آج ساری راتیں گزر جاتی ہیں سیرت کے جلسے کرتے، مگر اس میں نبی مکرم کی سیرت کی ایک بات بھی نہیں ملتی۔ آپ کی زلفیں کالی تھیں، آپ کا رنگ گورا تھا، آپ کا ہونٹ گلابی تھے، آپ کے رخسارے سورج کی طرح چمکتے تھے، آپ دراز قد بھی اتنے نہیں تھے اور مدنے قد والے بھی نہیں تھے، درمیانے قد کے تھے، خوبصورت مکھرے والے تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھا ہوں، پورے قرآن کو پڑھ ڈالیے، اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں نبی کے حلیے کی کہیں تعریف نہیں کی۔ پورے قرآن مجید میں رب العالمین نے جتنی تعریف کی آپ کی سیرت کی، آپ کی زندگی کی، آپ کے زہد کی، آپ کے تقوی کی، آپ کے کمالات کی، آپ کے وہ جمالات جو اللہ رب العالمین نے آپ کو ودیت فرمائے تھے۔ زلفیں تو آپ کی بھی کالی، رنگ تو آپ میں سے بھی بہت سارے گورے ہیں، امریکہ آدھا گورا ہے آدھا کالا ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات ہے۔ ہمارے مولوی بھی بہت سارے سر لگا لگا کے واللیل دیاں زلفاں والا، والضحیٰ دے مکھڑے والا، تاہا دیاں تاجاں والا، یاسین دے سحریاں والا۔ یہ کس مفسر نے قرآن کے حروف مقطعات کی یہ تفسیر کی ہے کہ تاہا سے مراد تاج ہے، لیل سے مراد نبی کی زلفیں ہیں، والضحیٰ سے مراد نبی کا چہرہ ہے؟ کس نے کہا؟ اگر ہم بھی ایسے جھوٹ بولیں قرآن پر، حدیث پر، نبی پر، تو پھر دوسروں سے ہمارا گلہ کیا؟ دوسروں سے پھر ہمیں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ اہل حدیث ہو، اہل حدیث، اہل حدیث بہت مقدس نام ہے، اس کی قدر کیجیے، اس کی عزت کیجیے، اسے سنبھالیے۔ بننے سے، کہنے سے اہل حدیث نہیں بنتا، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ میرے بھائی، یہ جو جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، آپ اس سے کچھ حاصل کر کے جائیں، آپ کچھ لے کے جائیں۔ یہ نہیں ہے ساری رات جلسہ سنا اور صبح فجر کی نماز بھی کسی نے، مولوی نے بھی نہیں پڑھی، آنکھ ہی نہیں کھلی، ظاہر بات ہے آنکھ ہی نہیں کھلی۔
اور صبح کسی نے جا کے پوچھا یار بڑا جلسہ تھا جی، کیا ہوا؟ بڑا مزہ آیا۔ کیا کہا مولوی صاحب نے؟ یہ تو پتہ نہیں پر مزہ بڑا ہے۔ کہا کیا نہیں پتا، مزہ بڑا ہے۔ میرے بھائی یہ پروگرام، یہ جلسے مزے لینے کے لیے نہیں ہوتے، آپ کو دین سکھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے آپ روزانہ مدرسے میں طالب علموں کی طرح وقت نہیں دے سکتے، کوئی بات، آپ کے لیے شریعت نے جمعہ رکھا، جمعے کے بعد اس طرح کے دروس، اس طرح کے پروگرام، اسے آپ تعلیم کے حصول کا ذریعہ سمجھیں، اور انتظامیہ بھی تبلیغ دین کا ذریعہ سمجھے کہ ہم اس اسٹیج سے دین کو پہنچائیں گے اور دین کی تبلیغ کریں گے۔ یہ مقاصد ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے بھی راضی ہوگا، ہم سے بھی راضی ہوگا۔ دیکھیے ہم اگر آپ کو صرف قصے سنائیں، کہانیاں سنائیں، مسئلہ کوئی نہ بتائیں، دین کی کوئی بات نہ کریں، تو کراچی سے میں آیا ہوں اور آپ بھی کہیں دور دور سے آپ آئے ہیں، ظاہر بات ہے آپ ہماری شکلیں دیکھنے تو نہیں آئے، دین کی بات سننے آئے، تو یہ آپ سمجھیے کہ آپ اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث کی بنیاد قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ جب بھی ہمارا کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا، کون غلط ہے کون صحیح ہے، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول، قرآن اور حدیث کرے، اس مسئلے کو قرآن و سنت پہ پیش کریں گے۔ میرے بھائی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے خیر خواہ ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری دنیا کھڑی ہوگی، سورج نیزے برابر ہے، تپ رہی ہے زمین، لوگ پسینے میں شرابور ہیں، ابھی جنت اور دوزخ کا مسئلہ ہی نہیں، ابھی صرف یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لے رہا، حساب نہیں لے رہا، اور کون کہے اللہ سے کہ اللہ ان بندوں کا حساب لے؟ کون کہے؟ ساری دنیا ماری ماری پیغمبروں کے پاس جا رہی ہے، آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی تم ادھر ادھر کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، ان سے اپنی درخواست رکھو، وہ اللہ سے درخواست کریں تو آج کچھ ہو سکتا ہے، اللہ حساب کتاب شروع کرے۔ پھر دیکھیے دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کی خیر خواہی دیکھیے، آپ پھر اللہ کا روب اور دبدبا دیکھیے، یہ بھی نہیں جس طرح لوگوں نے یہاں سمجھا ہوا، ہم نے تو فلاں کی لڑی پکڑی ہوئی ہے، جائیں گے وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑے کھڑا ہوگا، ہم جب وہاں جائیں گے وہ اللہ کو آنکھ مارے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور بولے گا یہ تو میرا ہے، اللہ کہے گا چلو جانے دو۔ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ نبی مکرم کے پاس جب لوگ آئیں گے نا، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں فوراً سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اس وقت میری زبان پر وہ دعائیں جاری کرے گا جو آج اللہ نے مجھے نہیں بتلائیں، میں سجدے میں سر ڈالے ہوئے رب العالمین سے مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، مانگتا رہوں گا، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک تلاطم برپا ہوگا، اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک جوش آئے گا، اللہ رب العالمین کہے گا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سر اٹھائیے، سل توڑتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، سوال زباں پہ لائیے، مرادیں پوری کی جائیں گی، آج مانگیے، اس لیے کہ پوری کی پوری کائنات میں آج آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول مانگیں گے، اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اہل حدیثو، آپ کا پیر تو تمام پیروں کا بھی پیر ہے، انبیاء کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے۔ ارے ساری دنیا جب ماری ماری پھرتی ہوگی، اللہ کے رسول نے دنیا میں بتلا دیا ان ھذا صراطی مستقیما
فاتبعو، اے دنیا والو یہ جو درمیان والا جرنیلی راستہ ہے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعو اس کی پیروی شروع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور یہ جو دائیں بائیں دو دو راستے ملا کر 4 راستے نظر آ رہے ہیں ان کی پیروی نہ کرو، اگرچہ نکل تم میرے راستے سے رہے ہیں لیکن ان کی منتہا میرے راستے کی انتہا دونوں بالکل الگ الگ اور متضاد ہیں۔ یہ میرا جرنیلی راستہ جو سیدھا جنت کے دروازے پر جانے والا، اللہ نے جنت کا ایسا کوئی دروازہ نہیں بنایا جو محمد عربی کی دستک کے بغیر کھل جائے، اس لیے اس وقت بھی تو اس آمنہ کے لال کے پیچھے آؤ گے، ابھی سے ان کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالو تاکہ دنیا بھی ہماری سنور جائے اور آخرت بھی ہماری سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔